اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے، اور انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو، اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقرر وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے۔ مطلب دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں بھی عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح نے دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، مگر میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں، تو لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھے اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد گھمنڈ کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا اور میں نے انہیں برملا بھی بلایا۔ پھر میں نے ان کو علانیہ بھی سمجھایا اور پوسیدہ طور پر بھی سمجھایا، مطلب جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مضمون میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی اعلانیہ کھول کھول کر بیان کیا، اور خاموشی کے ساتھ چپ کے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا۔ اور اسی سمجھانے کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسماں بنائے، اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا؟ اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے، اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے، اور ہم اس کی چھوٹی سی نعمت کے بدلے آخرت تک اس کی عبادت